السلام علیکم ناظرین، ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل پر پروگرام گر یاد رہے کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے۔ ناظرین، آپ جان گئے ہوں گے کہ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد آپ کی ملاقات آج کس شخصیت سے کروائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے میر کو نہیں دیکھا، ہم نے غالب کو نہیں دیکھا، ہم نے اقبال کو نہیں دیکھا، لیکن میں خاص طور پہ بجا طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے دیکھ کر یہ کہیں گی کہ یہ وہ شخص چاہ رہا ہے جس نے ڈاکٹر خورشید رضوی کو دیکھا ہے۔ خورشید رضوی ایک شخص کا نام نہیں ہے، خورشید رضوی ایک انجمن ہے، خورشید رضوی ایک ادارہ ہے، اور خورشید رضوی ایک ایسی یعنی شخصیت ہے کہ جس کے حصار سے آپ کبھی نکل نہیں سکتے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے جو ان کے قرب میں کبھی بیٹھے ہوں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی مقناطیسی کشش ہے جو ان کے پاس بیٹھنے والے کو اپنے قریب سے اٹھنے پر اور ہلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور جو لوگ ان کی شاعری پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، وہ ان کے شعروں میں بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کیسی کیسی خاص کیفیت ہے، کیسا کیسا ماحول ہے، اور کیسی کیسی اس میں انجمن آ رہی ہے، اور آپ اس سے کیا کیا لطف لے سکتے ہیں۔ آج گر یاد رہے کہ میری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے ایک انٹرویو کیا جا رہا ہے۔ اس انٹرویو میں آپ سنیں گے ان کی بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کے لیے بہت ساری نہیں ہوں گی، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوں تو ان سے شاعری نہ سنی جائے۔ تو میں بغیر کسی وقفے کے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ گر یاد رہے کہ خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ۔ اور آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے وقت عنایت کیا، اور یہ ایک خاص ایپیسوڈ آپ کے ساتھ جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کا ایسٹ ہو سکتا ہے، وہ یہ میرا ایسٹ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں جو مجھے صدیوں پہ محیط ہیں وہ گزارنے کا موقع ملا۔ محبت آپ کی، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ نے 1940 میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ بہت چھوٹی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ کی پرورش ننیال میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ اس وقت آپ دیے کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے اور آپ کی وہ تعلیم ہوا کرتی تھی، اس بارے میں کچھ جی میں ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ میرے سرکاری کاغذات میں تو 1940 لکھی ہوئی ہے، جی، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، میری اصل پیدائش 19 مئی 1942 کی ہے، صحیح، لیکن چونکہ مجھے بہت کم عمری میں داخل کروا دیا گیا، تو وہ عمر کو شاید پورا کرنے کے لیے اس وقت کسی نے لکھوا دی ہوگی زیادہ عمر، جی تو وہ یہ ایک فرق چلا آتا ہے۔ جی، تو جتنے میرے آفیشیل کاغذات ہیں ان میں وہی چلتی ہے، شناختی کارڈ میں بھی وہی ہے، لیکن میری اصل جو تاریخ پیدائش ہے وہ 19 مئی 1942 ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ابھی، اصل میں جب ہم وہاں سے امروہہ میں میری پیدائش ہوئی، جی، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا 4 برس کی میری عمر تھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پارٹیشن جب ہوئی تو پارٹیشن میں میرے 2 بڑے ماموں جو اس وقت گھر کے، میرے نانا کی وفات کے بعد گھر کے گویا سرپرست یا بڑے تھے، جی، وہ اسی فسادات کے ریلے میں دلی میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ ساہیوال جو اب ہے منٹگمری اس وقت کہلاتا تھا، جی، وہ وہاں پہنچ گئے۔ جی، تو پھر کچھ دن تو ہمیں ان کا پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو میری نانی صاحبہ اور وہ میرے چھوٹے ماموں خالہ وغیرہ اپنی فیملی کو لے کے وہ ساہیوال ان کے پاس آ گئیں،
اور وہ بڑی ہی ایک سمجھیے کہ مشکل کے دن تھے. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہاں سے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ لے کے لوگ آ گئے تھے. اور موسم بھی وہ جب بدل رہا تھا، ملیریا بے حد پھیل رہا تھا، تو انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ فوری طور پر اس قابل نہیں تھے کہ ہم سب کو بھی بلوا لیں. میں اور میری والدہ جی ہم ابھی امروہہ میں ہی رہے، کیونکہ ہمارے اس جگہ پہ کوئی فساد نہیں ہوا. گھر بھی تھا ہمارا، سب کچھ تھا، تو اس میں بیٹھے رہے. جی لیکن اب ان لوگوں کے آ جانے کے بعد ہمارا اکیلے وہاں مستقل رہنا تو مشکل تھا. جی تو پھر وہ ہم وہاں سے بعد میں کوئی 1 یا 1.5 سال کے بعد تقریباً 48 کے اواخر میں یا 49 کے ابتدا میں کسی وقت میں اور میری والدہ صاحبہ بھی یہاں آ گئے. جی تو وہ ریلوے میں میرے بڑے ماموں ملازم تھے، ان کے پاس ایک ریلوے کا کوارٹر تھا، اس میں ہم لوگ سب رہتے تھے. جی تو وہ جو دیے کی روشنی والی بات کسی نے لکھی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ بجلی تو ان گھروں میں تھی نہیں، اور لوگوں کے حالات اتنے بہت ہی معاشی طور پر کافی آزمائش کے حالات تھے. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ اس کوارٹر میں ایک چھوٹی سی کوٹری سی، جس کو سٹور کہہ لیں، وہ ہوا کرتا تھا، بہت ہی مختصر. اب بھی ہے وہ وہاں. تو میں یعنی کوئی بڑے لمبے عرصے کے بعد گیا تو میں نے وہ دیکھا کوارٹر کو اندر سے جا کر. تو اس میں وہ میرے 2 ماموں چھوٹے، وہ بھی اسی میں اپنی پڑھتے پڑھاتے تھے. تو ایک یہ جو اس زمانے میں اٹیچی اس قسم کے تو ہوتے نہیں تھے، ٹرنک ہوتے تھے. جی جی وہ ایک کے اوپر شاید چادر ڈال کے اس کے اوپر ایک وہ ڈبیا رکھی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چھوٹی سی ایک ٹین کی بنی ہوئی، جس کے اندر اس کو بتی چڑھا سکتے ہیں اور مٹی کے تیل سے جلتی تھی. تو وہ ایک ڈیم سی بڑی مدھم سی ایک روشنی بیچ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور اس میں ہم تینوں ہی پڑھتے تھے. تو کبھی اس زمانے میں تو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، بس ٹھیک ہے وہی اسی میں پڑھ لیتے تھے. تو وہ ایک زمانہ گزرا، اور بعد میں پھر حالات رفتہ 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 بہتری کی طرف گئے. تو وہ اس کا کہیں کسی نے لکھنے میں ذکر کر دیا ہے. ساہیوال منٹگمری جب آپ آئے تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم ساری وہاں پہ رہی. آپ کی شخصیت میں، آپ کے بہت سارے انٹرویوز میں یا آپ کی گفتگو میں صوفی ضیاء الحق صاحب کا بہت ذکر ملتا ہے. جی ان کے حوالے سے کچھ ذکر کیجیے. ہاں دیکھیے، ساہیوال میں جب میں آیا ہوں شروع میں، تو یہاں 5ویں جماعت میں میں نے داخلہ لیا تھا اسلامیہ ہائی اسکول میں. جی کیونکہ وہ دونوں چھوٹے ماموں وہیں پڑھتے تھے، تو وہ بہت دور جگہ تھی، اس میں پیدل ہی جایا کرتا تھا. صحیح. اس کے بعد پھر جب وہ دونوں میٹرک کر گئے تو پھر انہوں نے مجھے ذرا نسبتاً نزدیک گورنمنٹ ہائی اسکول میں کروا دیا. تو وہاں 6ٹھی جماعت سے ہی ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوتا تھا اس زمانے کے مطابق، جس میں ہم عربی اور سائنس بھی رکھ سکتے تھے. صحیح. تو میری والدہ مرحومہ کو یہ بڑا تاکید کی انہوں نے کہ بھئی عربی ضرور پڑھنی ہے. اب ظاہر ہے ان کی وجوہات تو مذہبی اور دینی تھی، کیونکہ بڑی دیندار خاتون تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ تو میں نے ان کے کہنے سے رکھ لی تھی صحیح. 6ٹھی جماعت سے، لیکن وہ بس رٹ رٹا کے پاس ہونے والی بات تھی. جب میں کالج میں گیا تو وہاں مجھے صوفی ضیاء الحق صاحب کی شاگردی کا موقع ملا. تو وہ وہاں ہم ان کی کلاس میں بھی پڑھتے تھے. تو میرے جو چھوٹے ماموں تھے وہ مجھ سے پہلے کالج میں کافی اثر رسوخ رکھتے تھے، جو بعض پیش طلبہ ہوتے ہیں. جی میگزین کے وہ بھی تھے، وہ طالب علم ایڈیٹر بھی تھے. صحیح. تو ان کی ڈاکٹر صاحب سے، صوفی صاحب سے جی. کافی ملاقات رہتی تھی. تو وہ مجھے ان کے گھر لے گئے اور ان سے کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس آ جایا کرے تو اس کو بھی گائیڈ کر دیں. تو خوش قسمتی میری کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں پھر صبح ان کی کلاس میں ہوتا تھا، اور شام کو پھر میں پیدل چل کر کافی دور ان کے گھر جایا کرتا تھا.
اور انہوں نے مجھے کچھ ہی دن پڑھانے کے بعد یہ کہا کہ تم میں عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے اور تم نے ناغہ نہیں کرنا اب۔ ویسے میں ان کے یہاں بڑی باقاعدگی سے جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کے بعد سب سے زیادہ اثر میری زندگی پر ڈاکٹر صوفی صاحب کا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم ان کے والد صاحب تھے، مولانا اصغر علی روحی۔ سارے پنجاب میں ان کی اس زمانے کی آپ تاریخ نکالیں تو آپ کو ان کا نام ملے گا، علامہ اقبال کے خطوط میں بھی کہیں کہیں ذکر ملتا ہے اچھا، کہ وہ ان کی رائے بھی کوٹ کرتے ہیں۔ وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں پروفیسر رہے، اسلامیات اور عربی کے بہت بڑے فاضل تھے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ان کے فرزند تھے، اور ڈاکٹر صاحب بھی عربی، فارسی، اردو وغیرہ میں باقاعدہ فارغ التحصیل تھے۔ تو خوش قسمتی سے مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا، اور میں پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی عربی زبان کی طرف چلا گیا، اور اتنا شوق ہو گیا کہ پھر میں نے اس کو اپنے کیریئر میں عربی کو ہی اختیار کیا۔ اور پھر جب وہ یہاں سے وہاں سے ساہیوال سے یہاں آ گئے گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو میں بی اے کر کے اورینٹل میں جب داخل ہوا تو وہ اس وقت وہاں بھی پڑھانے آتے تھے، اورینٹل کالج میں۔ اچھا، تو میں وہاں بھی ان کی کلاس میں بھی ہوتا تھا، اور شام کو ان کے گھر بھاٹی دروازے میں بھی جاتا تھا۔ ان کے والد مرحوم کے نام پر روحی منزل اس کا نام تھا، صحیح، ان کے گھر کا۔ تو اس طرح مجھے ان سے ایک طویل عرصے تک استفادے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی علمی طور پر انہوں نے ہی ہمارے جو بھی صلاحیتیں تھیں ان کو چمکایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میری زندگی میں وہ بس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مؤثر یہ دو ہی شخصیتیں ہیں، ایک میری والدہ کی اور ایک ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو سرگودا کالج میں خاص طور پہ جب آپ پرنسپل رہے، ویسے تو آپ بہت ساری جگہوں پر تعینات رہے مختلف اس سلسلے میں، لیکن جو سرگودا کالج میں آپ کا سائیکل پر کالج آنے جانے کا سلسلہ رہا، اپنے بیٹوں کو اسکول چھوڑتے تھے، لیتے تھے، سبزی سائیکل پر لیتے تھے، چھوڑتے تھے، یہ سارا کچھ، تو ایک اتنا بڑا شخص، ایک اتنے بڑے قد کا آدمی، آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا تھا کہ لوگ آپ کے سامنے کیسے کس طریقے سے مطلب کچھ بھی نہیں ہوتے اور وہ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، لیکن یہ جو استغنا کی کیفیت ہے آپ کی شخصیت میں، یہ کیسے آئی اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ نہیں، اصل میں ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی شعور ہی نہیں رہا، اور دوسرے اس دور میں یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ اس دور میں تو موٹر سائیکل بھی کم ہی کسی کے پاس ہوتی تھی، سائیکل پر ہی بیشتر لوگ جاتے آتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے دو ہی طریقے ہوتے تھے، یا کسی تانگے میں جائیں وہ، اور یا ان کو بائسیکل پہ آپ کو ڈراپ کریں، تو یہ زیادہ محفوظ طریقہ لگتا تھا کہ آگے بھی ایک گدی چھوٹی سی لگوا لی اور پیچھے بھی کیریئر ہے، تو ایک بچہ آگے ہے ایک پیچھے ہے، ان کو اسکول میں اتارا اور خود کالج چلے گئے، واپسی پر انہیں لے کے گھر آ گئے۔ تو اس میں ہمیں کوئی عجیب بات نہیں لگتی تھی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ میں وہاں بہت طویل عرصے رہا، کوئی 20-22 برس رہا سرگودا میں، تو پہلے تو میں وہاں گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھاتا رہا، وہ بھی ایک طویل عرصہ ہے، جب میں نے لیکچرار کی حیثیت سے، پھر اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے وہاں پڑھایا۔ لیکن جب میں پرنسپل ہوا تو وہ دوسرا کالج تھا جو کہ قومیایا جا چکا تھا، اچھا، گورنمنٹ امبالہ مسلم کالج۔ تو وہاں جب میں گیا ہوں تو اس وقت میرے جو سٹاف کے اساتذہ تھے ان میں سے بعض گاڑی پر آتے تھے، اور طلبہ جو تھے وہ بھی موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے، اس وقت تک اتنی ترقی ہو چکی تھی، جی، لیکن میں بائسیکل پہ جاتا تھا۔ میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں۔ جی، تو میں بائسیکل پہ جاتا تھا، اور مجھ سے کئی لوگوں نے کہا بھی کہ اب آپ جی پرنسپل ہیں یہاں کے، تو آپ وہ بائسیکل کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ کوئی دوسری سواری لیں۔
میں نے کہا بھائی میں اپنی زندگی بے فکری اور آرام سے گزارتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور مجھے سائیکل جو ہے یہ بڑی آزاد اور درویش سواری نظر آتی ہے، جب چاہیں آپ اس پہ سوار ہو جائیں، جب چاہیں اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پیدل چل پڑیں، نہ اس میں کوئی پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑی عمدہ سواری ہے۔ میں اس پر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل اور آزاد محسوس کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں کبھی یہ کمپلیکس نہیں آیا کہ یہ مجھے اس کے وجہ میں اپنے اطمینان سے جاتا تھا۔ وہ بیچارہ ہمارا جو اٹینڈنٹ تھا وہ باہر کھڑا ہوتا تھا، وہ میری سائیکل اٹھا کے رکھتا تھا، اور میں اس میں ہمیشہ آتا جاتا رہا، میں نے کبھی اس میں کوئی محسوس نہیں کی۔ تو اس طرح کی چیزیں میرے تو ذہن میں نہیں کبھی آئیں کہ میں اس پہ کوئی وہ محسوس کروں، کوئی ارد گرد کوئی لوگ جو سوچتے ہوں گے سوچتے ہوں گے۔ آپ کی جو ادبی زندگی ہے اس میں بہت سارے آپ نے ادوار دیکھے اپنی زندگی میں، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ گئے، آپ کبھی کسی ادبی دھڑے کا حصہ نہیں بنے، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھا۔ خاص طور پہ یہ ایک دھڑا تو بہت تھا، وزیر آغا گروپ اور احمد ندیم قاسمی، یعنی یہ دو الگ الگ ان کے سلسلے تھے، لیکن آپ اس میں نہیں، اور آپ کو کسی جگہ پر بھی ایسی سطح پر نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، یہ میری طبیعت اور رجحان طبع کے خلاف تھا بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ہم ادیب شاعر ہیں، ہم کچھ سیاستدان تو نہیں ہیں، اچھا، اور ان کے آپس میں اختلافات ہوا کریں، ان کی بھی دونوں کے میں یہ داد دوں گا کہ ان میں سے کسی نے بھی کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ بھئی آپ ان سے کیوں ملتے ہیں۔ آپ کے تو دونوں سے تعلقات دونوں سے تعلقات تھے، اور میری نظر میں ان دونوں کے مثبت جو نکات ہیں ان کی طبیعتوں کے، وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ میں زیادہ تر سرگودا میں رہا، اس لیے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے یہاں میرا جانا آنا زیادہ تھا، صحیح، لیکن میں نے کبھی ایک بطور ایک گروپ کے یا ایک دھڑے بندی کے کبھی اپنے آپ کو ان سے بھی منسلک نہیں کیا، اور اس بات کا انہیں بھی علم تھا کہ یہ اگر لاہور جاتے ہیں قاسمی صاحب سے بھی ملتے ہیں، قاسمی صاحب سے ان کے اچھے روابط ہیں۔ میں نے قاسمی صاحب کے بارے میں کبھی وہاں کوئی ایسی بات نہیں کی، اور یہاں آ کر کبھی وزیر آغا صاحب کے بارے میں نہیں کی، اور نہ دونوں میں سے کسی نے مجھ سے توقع رکھی کہ میں ایسا کروں۔ جب میری پہلی کتاب چھپی شاخ تنہا، تو دونوں نے اس پر رائے کا اظہار کیا، تو یہ بلکہ کہا بھی گیا کہ یہ دونوں کیسے اس میں جمع ہو گئے، لیکن الحمدللہ میرے بارے میں ان دونوں کی بھی جو روش تھی اور ایک میرے ساتھ جو ان کا طریقہ رہا، وہ دونوں کا وہ بھی ایک بڑے فراخ دلی کا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے مشاعروں میں جو مزاحیہ شاعری کا رجحان بہت زیادہ بنا، اور مزاحیہ شاعری کے جو بہت ٹپیکل سے موضوعات جو کہ زیر بحث لانے والے نہیں ہوتے عام طور پہ، ان پر بہت زیادہ داد دی جاتی ہے۔ آپ اس رجحان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس سے کیا سنجیدہ مشاعرے متاثر ہوئے؟ دیکھیے جی، میرا یہ خیال ہے کہ مزاح نگاری معیاری کرنا سنجیدہ نگاری سے بھی مشکل کام ہے۔ واہ واہ، یہ تو ایک بڑی کسی ہوئی رسی پہ چلنے والی بات ہے کہ آپ کا ایک قدم بھی اگر اوچھا پڑ جائے تو آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ مزاح میں اور ابتذال میں فرق رکھنا، یہ ایک بڑی نازک بات ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا مزاح نگار تو وہ ہوتا ہے جو ابتذال کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ مثلا ہمارے ضمیر جعفری صاحب تھے، جی، ان کا معیاری مزاح تھا۔ جی، ہمارے دوست انور مسعود صاحب ہیں، ان میں بھی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے مزاح کو کبھی ابتذال نہیں بننے دیا، اور زبان کی بھی توڑ پھوڑ نہیں کی، صرف ہنسانے کے لیے۔ جی، تو یہ رویہ کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے
آپ ابتذال اختیار کر لیں اور اس سے وقتی داد لے لیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں۔ جو بھی کرے، جی میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں کرتا ہے جی نہیں کرتا، لیکن یہ جو بھی کرے، جی اور مزاح میں اعلیٰ درجے کو برقرار رکھنا یہ بہت مشکل چیز ہے۔ جی تو مزاحیہ شاعر اگر سنجیدہ مشاعرے میں کوئی ہوں بھی لیکن معیاری ہوں تو اس سے تو کوئی گزر نہیں پہنچتا۔ لیکن جب یہ روش ہو جائے کہ آپ مزاحیہ شعراء آئیں اور وہ مزاحیہ شعراء معیار سے گری ہوئی باتیں کریں تو اس سے بہت گزر پہنچتا ہے، اور اس سے وہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ تو کہیں پس منظر میں رہ جاتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مشاعروں کا ایک کام یہ ہے بہت بڑا بطور ایک ادارے کے کہ وہ عوام کے ذوق کی تربیت کریں۔ تو عوام کے ذوق کو بجائے اوپر لے جانے کے جی اگر وہ نیچے لے جائیں اور لوگ اسی میں الجھ جائیں کہ وہ اس طرح کے لطیفے اور اس طرح کے زبان کی توڑ پھوڑ اور ذرا معیار سے گری ہوئی ذرا ایسی باتیں سنیں، تو یہ تو بہت بڑی ڈس سروس ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت نقصان ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ ہماری شاعری بھی اس پہ آئی، بہت سارے نوجوان ایسے لڑکے نئے جو مطلب شاعری کرتے ہیں، اور وہی لوگ پھر مشاعروں میں اب بلائے جانے لگے نئے لڑکے، تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مشہور ہوئے۔ تو سوشل میڈیا کے اور اس کے ہٹ کے بھی آپ اوورآل سوشل میڈیا کے استعمال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جتنی جدید چیزیں آ رہی ہیں جی ان کی آمد تو ناگزیر ہے۔ سیلاب آپ سے نہیں پوچھتا دروازہ کہاں ہے، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، وہ تو آ جاتا ہے۔ اور ہر چیز میں اچھائی اور برائی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، یہ آپ کے استعمال پر ہوتا ہے۔ ایک چھڑی بھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے جی تو آپ اس سے بھی کوئی ایسا کام لے سکتے ہیں جو نہایت نازیبا ہو، کسی زیر دست کو آپ پیٹنا شروع کر دیں۔ اچھا، تو سوشل میڈیا تو اب ایک حقیقت ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کی استعمال بدقسمتی سے جب قومی سطح پر آپ کا معیار ہی پست ہو جائے تو پھر آپ ہر چیز کو پستی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا معیار بلند ہو تو اس کو بلندی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی مضرتیں بھی بہت ہیں اور اس میں فوائد بھی ہیں۔ اگر آپ اس میں معیاری چیزیں ڈال سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں تو اس سے اچھی چیزوں کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ تو سوشل میڈیا تو اب ایک حقیقت ہے، اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ کبھی اس سے کوئی ربط نہیں رہا، اس لیے کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جن کو یہ سب چیزیں اچھی طرح سے آتی نہیں ہیں۔ میں تو آج تک فیس بک بھی نہیں اپنا صفحہ بنایا، بہت سے لوگوں کے کہنے کے باوجود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ اگر کچھ پڑھنا لکھنا ہے تو پھر اتنی زندگی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اسے ہر طرف صرف کریں۔ اور پھر یہ جب سے ویڈیو کا سلسلہ آیا ہے اس میں ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ ایک لمحہ جو آپ کی زندگی میں آتا ہے اور بسر ہو جاتا ہے اس کی کچھ تو ذہن میں آپ کے یادیں رہ جاتی ہیں، جو کبھی آپ بستر پہ لیٹے ہیں اور کچھ دیر پہلے نیند سے وہ آپ کو گزری ہوئی دلچسپیاں یاد آ گئیں۔ ایک یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، پھر دیکھنا، پھر دکھانا، پھر دیکھنا، تو ایک گزرے ہوئے وقت کو جتنی دفعہ آپ گزارتے ہیں وہ ریئل ٹائم میں گزارتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی آپ ماضی کی صرف یاد نہیں ہے، ماضی کو عملاً ریئل ٹائم میں اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ سچ مچ ٹائم صرف ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ تو آپ اس میں گئے، دوسری مرتبہ آپ نے اس کو 10 مرتبہ اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے اس میں، ایک اگر گھنٹہ تھا
تو 10 گھنٹے اس میں لگا دیے. تو عمر کے اختصار کا آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. اتنا وقت اس کے اندر صرف ہو جانا میرے خیال سے بہت بڑا زیاں ہے. اسی طرح سے چونکہ ہمارا بدقسمتی سے ذہنی افق قومی سطح پر مختلف وجوہات سے پست ہو گیا ہے، تو سوشل میڈیا کا معیار بھی پست ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ذاتیات ہوں گی، اور حتیٰ کہ صرف چند ایک چیزوں کو لائک کرانے کے لیے آپ بہت سی جو سیاسی کلپس ہوتی ہیں وہ بھی دیکھیں تو اوپر عنوان سنسنی خیز ہوتا ہے، اندر اس کی خبر کچھ اور ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اس کو کلک کریں. تو اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہ ہمارا کوئی معیار رہا، نہ ہماری کوئی ساکھ رہی، تو ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی سستا کر دیا. اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے ہاں کم سے کم اس کا ضرر زیادہ ہو رہا ہے بنسبت اس کے فوائد کے. حالانکہ فوائد بھی ہیں جی، اور ہم اس سے مزید فوائد حاصل بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ادبی زندگی میں آپ آغاز کرتے ہیں اسی طرح جیسے ایک بیج کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. بیج کو پہلے تاریکی میں رہنا چاہیے. اگر آپ اس کو پہلے دن ہی دھوپ دکھا دیں وہ نہیں اگ سکتا. تو فطری طریقہ کار تو یہی ہے کہ ایک آدمی اپنا شروع کرتا ہے، وہ پہلے گمنامی میں رہتا ہے، تاریکی میں رہتا ہے. آہستہ آہستہ جس طرح بیج پھوٹ کے باہر نکلتا ہے وہ ایک فطری طریقے سے پھر نمایاں ہوتا ہے. پھر جب وہ ایک درخت بنتا ہے تو اس میں کوئی بات ہوتی. اگر ہتھیلی میں سرسوں آپ جمائیں، اب یہ جب سے لمحہ موجود کی کھڑکی فراوانی سے میسر ہوئی ہے تو سبھی لوگوں کو یہ خواہش ہو گئی ہے کہ ہم اس میں نظر آئیں. اور چونکہ نظر آنا آسان بھی ہو گیا ہے اب سوشل میڈیا کے وجہ سے، اس لیے ہر شخص جو ہے وہ کسی اور سے کچھ سیکھنے کے عمل میں تو اپنا وقت ہی نہیں گزارتا. وہ تو اب پہلے دن سے چاہتا ہے کہ میں لائم لائٹ میں آ جاؤں. تو اس سے ہمارا مجموعی معیار، مجموعی علمی سطح، یہ چیزیں گر رہی ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو آپ کی بین الاقوامی کانفرنسز اور مشاعرے، کل پاکستان مشاعرہ اور اس طرح کے مشاعروں میں بہت سارے جو فیکٹس آئے، تبدیلی آئی، اس میں ایک بڑی تبدیلی خاص طور پہ مشاعرے میں یہ آئی کہ بھی ہم نے بھی اپنے یعنی بچپن میں یا تھوڑی عمر تک یہ دیکھا کہ داد جو ہے وہ حاضرین واہ واہ یا مقرر یا اس طرح کے جملوں سے دیتے تھے. اب وہ روش نظر نہیں آ رہی. اس طرح تالیاں بجانی شروع کر دیتے ہیں لوگ شعر کے اوپر. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شعر کی داد تالیوں پہ ہونی چاہیے یا اس طرح کی جو ٹریڈیشنل چیزیں تھیں جس کو ہم خود اچھا سمجھتے تھے اس طرح ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا، اب یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس کی وجہ تو خیر یہ ہے، دیکھیے نا، چیزیں ہیں، آپ کے آداب ہیں، اس کے طور طریقے ہیں، یہ تو بدلتے رہتے ہیں. اب وہ ایک تو آپ کا ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا. اب یہ تقاضا کرنا کہ وہی دہلی کا یادگار مشاعرہ جو ہے وہی اس کی وہ دوبارہ ریپلے ہوتا رہے، یہ تو میرے خیال سے مشکل ہے. اب دیکھیے لوگوں کے گھٹنوں میں وہ جان نہیں رہی کہ وہ فرش پہ بیٹھے زیادہ دیر. جی، یہ مشاعروں میں بھی کرسیاں ضروری ہو گئی ہیں. تو یہ کلچر تو بدلتا رہتا ہے. اچھا، اب یہ چونکہ مغرب سے بہت متاثر ہوئے تو جو بھی داد دینے کا طریقہ مغرب میں تھا وہ ہمارے یہاں آ گیا ہے. جیسے مغربی لباس آ گیا ہے اور چیزیں آ گئی ہیں. اس لیے میں ذاتی طور پر اس میں کوئی اتنی بڑی توہین محسوس نہیں کرتا کہ بھئی اگر تالیاں بجا کے داد دے دی تو بہت بری بات ہو گئی. میں ذاتی طور پہ تو اس میں کوئی اتنا میں محسوس نہیں کرتا. اب آپ کی شاعری کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں جو بہت ایک خاص چیز ہے. آپ کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ پاکیزگی ہے، غزل میں پاکیزگی ہے. آپ کے بیان میں، آپ کے شعروں میں، آپ کے لفظیات میں
کبھی کوئی ایسی چیز اور اتنی ہٹ کے ہے جیسے آپ کی اپنی روش ہے کہ ہٹ کے رہنے کی، آپ کی شاعری میں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے، آپ اس کی شعوری کوشش کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو جج آپ لوگ ہیں، مجھے کیا پتہ ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں جی. میں تو اپنی طبیعت کے ایک فطری ابال کے تحت شعر کہتا ہوں. اسی لیے مجھے کبھی پرگو ہونے کا بھی شوق نہیں رہا کہ میں ضرور لکھوں روزانہ. حالانکہ اگر آپ زندگی بھر آپ نے مشق سخن کی ہو تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ آپ روز بیٹھ کر شعوری طور پر 2 غزلیں لکھ دیں اور وہ بری بھی نہیں ہوں گی. جی. لیکن یہ رجحان طبع ہوتا ہے. مجھے کبھی یہ رجحان طبع نہیں رہا. میں نہیں سمجھتا کہ آدمی کی طبیعت میں رجحان یعنی ایک کوئی تخلیقی لمحہ آئے یا نہ آئے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ شاعری 100% صرف آمد ہی نہیں ہوتی، آپ کی ریاضت بھی ہوتی ہے، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جتنی اس میں آپ نے وقت صرف کیا ہے، جو اساتذہ سے سنا ہے، وہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک لمحہ اگر آپ پر اس ایک رو کا لمحہ نہ ہو تو آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر میں نے کسی غزل کے 3 شعر کہے اور وہ لمحے گزر گئے ہیں تو میں اگر اس میں چاہوں تو شام کو بیٹھ کر ہی 4-5 شعر اور لگا سکتا ہوں. اتنی تو صلاحیت ہو جاتی ہے نا آدمی میں. لیکن میں نے کبھی اگر لگائے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ یہ جوڑ ہے، یہ اس رو کے شعر نہیں ہے. میری کئی غزلیں نامکمل پڑی رہتی ہیں سالہ سال. کبھی اسی فریکوینسی پر دوبارہ ذہن جاتا ہے تو وہ مکمل ہوتی ہیں، ورنہ میں انہیں زبردستی مکمل ہی نہیں کرتا، انہیں وہیں چھوڑ دیتا ہوں. یکجا میں ہیں ایسے 2-2 3-3 اشعار ہے، کئی غزلوں کے مطلع نہیں ہیں، ایسے دیکھنے میں آتی ہیں چیزیں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ نے اس کو اگر آپ کی طبیعت میں اس کے بعد وہ چیز نہیں آئی تو آپ نے اس کو نہیں زبردستی کی. نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں جوڑ نظر آتا ہے. قادر الکلامی ایک چیز ہے اور طبیعت کے اندر شعریت ایک الگ چیز ہے. اب میں مثلا آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں. اگر کوئی طالب علم میرے پاس آ جائے اور آ کر کہے کہ مجھے کہیں اس موضوع پر ایک نظم پڑھنی ہے تو آپ مجھے لکھ دیں، اور مجھے کسی وجہ سے اس کو لکھ کر ہی دینی پڑے تو وہ میں اب بھی لکھ دوں گا بیٹھ کے اس وقت. لیکن میں اس کو کبھی اون نہیں کروں گا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ میری چیز ہے. وہ آپ اسی کو ہی دیتے ہیں. وہ کامیاب رہے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن میرے لیے وہ شاعری نہیں ہے. میرے لیے شاعری تبھی ہے جب وہ میری طبیعت کی ایک واردات کے ساتھ آئے. اسی لیے میں غیر ضروری مشق سخن نہیں کرتا اور اس کا میں زیادہ قائل بھی نہیں ہوں. وہ ایک شعر بھی ہے میرا، بے سبب مشق سخن سے ہے خاموشی اچھی. بے سبب مشق سخن سے ہے خاموشی اچھی، حرف باطل ہیں اگر دل سے اجازت نہیں لی. کیا بات ہے. تو یہ ایک ہے طبیعت کا رخ ہے. اب باقی وہ کیسی ہوتی ہیں کیسی نہیں ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں یا نہیں، اس کا میں کوئی جج نہیں ہو سکتا. یہ تو آنے والا زمانہ بتائے گا یا میرے قارئین بتائیں گے. اس غزل کا ہی ایک شعر میرے پاس جہاں لکھا ہوا تھا، میرے اگلے سوال میں تھا، اور اس کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میسر تھا لوٹاتے رہے سرشاری میں، اہل دنیا سے کسی چیز کی قیمت نہیں لی. جی جی یہ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ آپ نے بہت
اپنے آپ کو بے لوث رکھا زندگی بھر. کچھ ہمیں لاہور آئے بھی 23 برس ہو گئے ہارون آباد سے، اور آپ کو میں نے بہت بچپن سے دیکھا. آپ میری انسپائریشن میں ہمیشہ رہے ہیں. آپ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو آپ نے واقعی اس چیز میں اپنے آپ کو بہت بے لوث رکھا ہے. تو کبھی کسی نے آپ کی اس کیفیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ یہ ناجائز فائدہ تو ہر چیز کا اٹھا لیتے ہیں اٹھانے والے. ہاں لیکن وہ تو ہوتا ہی ہے. یہ بحث اتنی پرانی ہے اور چلی آ رہی ہے. کہیں دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شاعر ادیب، وہ غالب اور اقبال کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بنتا ہے یا لا حاصل بحث ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس طرح کے موازنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑے آدمی کا خاصہ ہی ہوتا ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. کسی نے موسیقی کے حوالے سے کوئی واقعہ سنایا تھا سچ مچ کا، کہ فلاں موسیقی کے محفل میں فلاں بڑے استاد نے درباری راگ سنایا. تو اتنا عالی شان تاثر تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اس ایوان میں درباری کے علاوہ اب کچھ گایا ہی نہیں جا سکتا. ان کے بعد روشن آرا بیگم کی باری تھی. تو ہم سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب بیگم صاحبہ کیا سنائیں گی. وہ تو درباری راگ ٹپک رہا ہے در و دیوار سے. کہنے لگے وہ آئیں اور انہوں نے ذرا سی دیر توقف کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک بالکل مختلف راگ چھیڑ دیا. اور چند منٹ کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ درباری کبھی گایا ہی نہیں گیا تھا. واہ واہ واہ. ہر بڑا شاعر جو اس عظمت کا ہو، اس کی اپنی حیثیت، شخصیت، اس کی تخلیقی قوت اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو بھول جائیں گے آپ دوسری چیزیں. جب دوسرے کو پڑھیں گے تو پھر بھول جائیں گے آپ کچھ اور. تو غالب اور اقبال اپنی اپنی جگہ پر اتنے بڑے تخلیقی پیکر ہیں، دیو قامت ہیں، کہ ہم یہ موازنہ بیکار ہے. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ غالب پہلے تھے اور اقبال بعد میں تھے زمانی اعتبار سے، جی، تو اقبال نے غالب سے بہت کچھ عکس کیا. یہ ان کو سبقت حاصل ہے اور ساری زندگی میں ان کے قائل رہے. جی، انہوں نے ابتدا میں بھی یہ کہا، ہستی انسان پہ تیری فکر سے روشن ہوا، واہ ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. واہ واہ. یہ غالب کے بارے میں کہا. جی بانگے درا کے ابتدائی دور کی چیزوں میں ہے. جی. اور آخر تک ان کے ذہن پہ قائم رہا اور وہ غالب کی فارسی شاعری کے بطور خاص بہت بڑے مداح تھے. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ اقبال کے کمالات میں غالب کے کمالات شامل ہیں، جبکہ غالب کے کمالات میں اقبال کے کمالات شامل نہیں ہیں. لیکن اس سے دونوں کی بڑائی ثابت ہوتی ہے. ان کا موازنہ کرنا، یہ کسی کا بھی کسی سے موازنہ کرنا بیکار ہے. اسی طرح نہ شعر نیا ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، اب بھی آپ پڑھتے ہیں پرانے ولی کے شعر اور سراج اورنگ آبادی کے شعر کس کس کے پڑھتے ہیں، جی، وہ آج بھی آپ کو ٹچ کرتے ہیں. تو وہ شعر نئے ہیں، نئے. اور آج بھی ایسی غزلیں لکھی جاتی ہیں جو شاعر کو خود بھی یاد نہیں رہتی. تو وہ غزلیں تو نئی نہیں ہیں پھر. واہ واہ. اس لیے یہ جدید و قدیم جو ہے یہ تو اپنی روح سے ہوتا ہے، یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا. اقبال کے بعد فیض صاحب کا نام آتا ہے، لیکن مجید امجد کا نام اس دوران اس میں اس طرح نہیں لیا جاتا، پھر اچانک سے لیا جانے لگا. تو آپ اس ساری سچویشن کو اور مجید امجد کے قد کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک تو مجید امجد بہت ہی غیر معمولی شاعر تھے.
اور اگر آپ ان کے موضوعات کی وسعت پر کبھی نظر ڈالیں، یعنی شاید اس اعتبار سے کبھی کسی نے کوئی مطالعہ کیا یا نہیں کیا، اگرچہ اب مجید امجد پر کافی مطالعے ہو رہے ہیں، جی لیکن ان کی جو وسعت ہے مضامین کی اور زاویہ ہے نگاہ کی، میرا خیال ہے کہ بہت مشکل سے کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور اقبال کے بعد اتنی وسعت کا شاعر مجید امجد ہی مجھے سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اگرچہ میں فیض صاحب کا بھی قائل ہوں، نون راشد کا بھی قائل ہوں، ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے اور وہ زندہ رہنے والے شاعر ہیں، لیکن مجید امجد بہت غیر معمولی شاعر ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب یعنی اس میں ہمارے دوست ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے مجید امجد کو اسی زمانے سے پہچانا، ہم بھی ان کے اسی زمانے سے مرید یا خیر ہم ان کے اتنے قریب تو نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو ان کا مرید کہہ سکیں، لیکن میں بھی عیسائی وال میں تھا، وہیں پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، آپ کی ملاقاتیں ہیں؟ جی، جیسے ایک طالب علم کی ایک بڑے شاعر سے ہو سکتی ہیں، تو ان کو قریب سے سنا ہے، دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کو کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے، پھر ان کی کتاب ہمارے جب طالب علمی کے زمانے میں ہی آئی تھی، شب رفتہ، اسے ہم نے بہت ڈوب کر پڑھا۔ تو وہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب بھی اسی زمانے سے ان سے بہت متاثر تھے، اور انہوں نے ہم سے زیادہ اس موضوع پر توجہ دی، اور انہوں نے مجید امجد کو متعارف کرانے میں، ان کو نصابات کا حصہ بنانے میں بڑی جد و جہد کی۔ اور میرا خیال ہے کہ مجید امجد کے بعد میں جو ان کی مقبولیت ہے، اس میں بہت بڑا حصہ خواجہ صاحب کی اس کو بھی ہے، ساری جو ان کی خدمات ہیں۔ لیکن میری نظر میں مجید امجد کا مقام ابھی بھی وہ متعین نہیں ہوا جو ان کا مقام ہے، اور ان کے آخری زمانے کی وہ بہت سی نظمیں جن کو بہت سے لوگ نثری نظمیں سمجھتے ہیں، نثری نہیں ہیں، لیکن ایک مشکل آہنگ میں ہیں جس کو پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن اس میں ساری نہ صحیح بہت سی نظمیں ایسی ہیں کہ اس کو ابھی تک زمانہ اسے دریافت نہیں کر سکا، اور ان کے وہ مخصوص جو نظمیں ہیں ان کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آئے گا، میرا اندازہ ہے۔ سوشل میڈیا کی بات دوبارہ آتی ہے، اور ویسے بھی نجی نشستوں میں بھی لوگ مجید امجد کو اب اور طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ جتنا ان پر کام کیا، جتنا شور مچایا ہوا ہے کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں، اور اتنی ان کی وسعت ہے مضامین کی، خیال کی، اور ان کی یہ ساری ڈکشن کی، اتنی بڑی بات نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ اٹھا دیا گیا ہے۔ یہ بحث کیوں چھڑی؟ اس بحث کے چھڑنے کی کیا وجہ سمجھ میں آئی؟ دیکھیے، میں اب اس پر کیا کر سکتا ہوں کومنٹ، یعنی میں تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رجحان قدیم زمانے سے چلا آتا ہے، یعنی ہم نے عربی ادب پڑھا تو اس میں اموی دور میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے جریر، اس کی فرزدق سے بڑی حجب گوئی رہی۔ بعد کے زمانوں میں عباسی دور کا ایک بڑا نمایاں شاعر ہے بشار بن برد، جو نابینا تھا، بعد میں بہت توانا شاعر بنا، لیکن جس وقت یہ لوگ منظر پر تھے تو اس وقت بشار بن برد تو ایک لڑکا تھا۔ اس نے کہیں خود بعد میں کہا ہے کہ میں جب لڑکا سا تھا تو میں نے جریر کی حجب کہی، اس خیال سے کہ اگر جریر نے میرے جواب میں ایک شعر بھی کہہ دیا تو میں مشہور ہو جاتا۔ کہنے لگے لیکن وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے فرزدق کو تو بہت جواب دیا، میرے شعر پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموشی اختیار کہ میں مشہور نہ ہو جاؤں۔ تو یہ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا آئیکونوکلازم، یعنی کوئی جو ایک قد و قامت کسی چبوترے پر کھڑا
ہو جاتا ہے زمانے میں، اس کو ناک ڈاؤن کرنا جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو بڑا اچھا ہے۔ غالب کے خلاف بھی کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہتے رہیں۔ کئی لوگ نکلے ہیں جنہوں نے غالب کو ڈی تھرون کرنے کی کوشش کی ہے، اقبال کو کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی تک کرتے ہیں۔ تو مجید امجد کو بھی کرتے رہیں، سو what؟ اس سے تو کسی بڑے آدمی کی بڑائی اور مسلم ہوتی ہے۔ عربی ادب قبل از اسلام، یہ وہ شاہکار ہے اور وہ عظیم ایک کارنامہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، جس کی مثال بر صغیر میں نہیں ملتی۔ یہ آپ نے کیا، یہ اس کا آپ کو یہ جنون ظاہر ہے۔ آپ نے 20 سال میں اس کی 2 جلدیں مکمل کی، 10 برس لگے آپ کو اس کی 1 جلد مکمل کرنے میں، کسی نے بھی نہیں کیا، اور کون کرے گا یہ کام؟ نہیں، اصل میں یہ تو وہی میرے استاد محترم ڈاکٹر صوفی صاحب جو ہے نا، اس کی انسپریشن تو مجھے انہی سے ملی تھی۔ صحیح۔ جب میں طالب علم تھا تو اس وقت، اب تو کچھ عربی ادب کے بارے میں بعد میں تو کچھ کتابیں اردو میں آ بھی گئیں، جی۔ اس وقت تک تو ہمیں کوئی کتاب ہی نہیں ملتی تھی نا جب ہم پڑھتے تھے۔ تو میں BA آنرز میں نے عربی میں رکھا تھا، تو ہمارے کورس میں یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی سی لٹریری ہسٹری بھی پڑھنی ہے، تو صرف نکلسن کی اے لٹریری ہسٹری آف دی عربس، یہی ایک کتاب ہمیشہ سجیسٹ کی جاتی تھی، اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار براؤن نے اے لٹریری ہسٹری آف پرشیا لکھی تو کم سے کم 4 جلدیں تو لکھی، نکلسن نے ایک ہی مختصر جلد میں سارے کا سارا اتنا وسیع عربی ادب نپٹا دیا۔ وہ کہتے تھے یار یہ بہت ہی اسکینٹی ہے، تشنگی یعنی اس میں محسوس ہوئی۔ تو ان کی یہ خواہش میرے ذہن میں رہی، تو میں نے بہت پہلے، یعنی کہیں 1967-68 کے لگ بھگ، اس وقت نوجوانی تھی، تو اس وقت جوانی کے تو ہوتے ہیں نا لمبے لمبے خیالات، تو اس وقت سوچا کہ ایک عربی ادب کی تاریخ مرتب کرنی چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، اور اس وقت تک تو ڈاکٹر صاحب حیات تھے، تو وہ ہم 10 جلدیں لکھیں گے، اور اس کو ابتدائی دور سے لے کر آج تک لے کے آئیں گے۔ تو ہم نے لکھنی شروع کر دی، 4-6 سال لکھتا رہا، مختلف چیزیں جمع کرتا رہا، پھر وہ زندگی کی اطلاعاتوں میں آپ کبھی کسی طرف نکل جاتے ہیں، اب مکان بنانا شروع کر دیا ہے، اب وہ کچھ اساتذہ نے مشورہ دیا ہے PhD کر لو تو اس میں چلے گئے ہیں، وہ وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، 5 سال ادھر 10 سال ادھر گزر گئے سب، پھر بال بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پڑا رہ گیا پھر سارا۔ وہی بہت، جب یہ قلائد الجمان پہ لمبا چوڑا میں نے کام کیا، وہ بھی 9-10 سال لگے، اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار وہ میں جو سوچا تھا، یہ تو اب تو 10 جلدیں لکھنا ممکن ہی اتنی دور نکل آیا ہوں۔ تو وہ خیر میں اپنی اہلیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری وہ تمام چیزیں بہت حفاظت سے رکھ دی تھیں، وہ رف ورک سے تھا۔ تو میں نے جب اس کو نکال کے دیکھا تو میرا خیال تھا کہ اب یہ 25-30 سال پہلے کی چیزیں مجھے جچیں گی نہیں، لیکن میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی نوک پلک سنوارنے کی تو ضرورت ہے، اب اس کو میں تھوڑا بہتر کر سکتا ہوں، لیکن اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے کہ انہیں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ وہ پھر اس طرح سے چھپنی شروع ہو گئی، شروع میں تو جوں کی توں چھپ دی، پھر کچھ میں اس کو ری رائٹ کرتا گیا۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پر تو یہ ڈاکٹر صاحبی کی انسپریشن تھی، صحیح، لیکن یہ کہ میں وہ 10 تو نہ کر سکا، لیکن یہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں دور جاہلیت سے یعنی قبل از اسلام کے دور سے آگے کا ذمہ اس وقت نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ جتنا وقت اس پہ صرف ہوتا ہے اور جتنی اس پہ قوت اور توانائی صرف ہوتی ہے وہ لکھنے والا ہی جانتا ہے جی۔ اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں جی بہت حوالے ہیں یہ وہ، لیکن جو چیزیں آپ نے نہیں لکھی اور آپ نے ان چیزوں کو لکھنے یا نہ لکھنے کا فیصلہ کرنے کے لیے 1-2 مہینے پڑھا،
اور آخر میں فیصلہ کیا کہ نہیں لکھنا اس پر. وہ تو نظر نہیں آتی ہیں آپ کو. تو اس میں جو کچھ دیدہ ہوتی ہے چیز، اس سے نادیدہ چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو لیکن میں نے اس کو بہت انجوائے کیا اور محسوس کیا کہ چلیے اب تک جو کچھ لکھا گیا تھا شاید ہی اس سے کچھ بہتر آگے چند قدم چلا گیا ہے، آئندہ آنے والے اس سے بہتر لکھیں. تو اس طرح سے وہ سب کتاب کا ہوا سلسلہ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے، وہ کب سے نظر آتے ہیں، کہاں سے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جی، نعت کا لفظ تو عربی میں خاص حضور علیہ السلام کی مدح کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. عربی میں تو نعت کا مطلب وصف ہے، ڈسکرپشن کسی بھی چیز کی، اچھی ہو یا بری ہو، بنیادی معنی یہ ہے. اسی لیے صفت اور موصوف کو بھی نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں گرامر میں. البتہ فارسی شاعری میں اس طرف آنا شروع ہوا. فارسی میں بھی مکمل طور پر ابتدائی جو کلام ہے مثلا سعدی کا یا کسی کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں نعت کا یہ لفظ متعین نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے. اردو میں بالکل متعین ہے. اردو میں نعت کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ نعت کو صرف وصف کے معنوں میں لیں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قدیم انبیاء ما سبق کی جو کتابیں تھیں اس میں بھی یہاں حضور کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہ بھی نعت ہے. یا قرآن مجید میں اگر اللہ پاک نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو یہ بھی نعت ہے. لیکن اگر نعت کو آپ اصطلاحی معنوں میں منظوم، مدح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لے آئیں تو پھر اگرچہ کچھ اور بھی اشعار کی طرف بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں لیکن شاید سب سے زیادہ مستند چیز جو ملتی ہے وہ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے. جی. لامیہ قصیدہ بڑا طویل، تقریباً 100 کے لگ بھگ اس میں اشعار ہیں اور وہ سیرت ابن ہشام میں محفوظ ہے. اس میں حضور کی جو نعت آئی ہے، یعنی وہاں نعت اس طرح نہیں تھا جیسے اب ایک ٹیکنیکل چیز بن گئی ہے، لیکن حضور کے بارے میں جو ان کی کیفیت کے اشعار ہیں اور باقی دیگر بھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے کی بھی بات لوگ ٹریس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تو جو ہمارے حضرت حسان تھے ان کو تو باقاعدہ گویا ایک پولیٹیکل فرنٹ اسلام کا انہوں نے کور کیا اور ان کے ساتھ حضرت کعب بن مالک تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. یہ سب لوگ باقاعدہ دربار نبوی کے شعراء تھے اور ان کو ان کی شاعری کی بنا پر ہی بڑی بڑی وہ ملی ہیں. حضرت حسان کو اگرچہ وہ عملاً جنگ کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے، ان کا دل کمزور تھا، لیکن ان کے شعروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جزاؤ کا عند اللہ جنت یا حسان، تو ان کو تو جنت کی بشارت اس پر ملی ہوئی ہے. اس لیے یہ پھر اسی طرح بعد کے اس میں نسبتاً بعد حضرت کعب بن زہیر جو جنہوں نے بانت سوات قصیدہ لکھا اور پھر تو ایک لمبا سلسلہ ہے فارسی میں بھی اور عربی میں بھی. امام بوصیری وہ تو خیر بہت بعد میں آتے ہیں، تو یعنی کئی صدیوں کے بعد ہیں. تو بہت سے نام آتے ہیں پھر اس میں. تو یہ ان کے یہاں عربی ایک روایت تھی، پھر یہ فارسی میں آ گئی، اس میں مولانا جامی کا بڑا مقام ہے. پھر ہمارے اردو میں آئی تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں محسن کاکور بھی بڑے نمایاں ہیں. یوں تو نعت
آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مثنوی ہو کچھ ہو، اس کے آغاز میں آپ کو نعت ملے گی، لیکن باقاعدہ نعت گوئی میں محسن کاک پوروی کا بڑا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے میں ایسے ہی آپ کو ایٹ رینڈم جی جی بتا رہا ہوں۔ پھر ہمارے دور تک آتے آتے مولانا ظفر علی خاں کی نعتیں، خصوصاً ان کی وہ نعت ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا جی تو بھی تو، جی جی سبحان اللہ کیا نعت ہے۔ سبحان پھر علامہ اقبال نے اگرچہ نعت کے عنوان سے کوئی نعت نہیں کہی، اللہ۔ لیکن ان کے ہاں جا بجا وہی کیفیت رچی ہوئی ہے جو نعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تسلسل ہے چلا آ رہا ہے، ہم لوگ بھی اس میں الحمدللہ شریک ہیں۔ جناب حفیظ طائف صاحب تھے اور ہمارے حافظ مظہر الدین صاحب تھے، یہ سب لوگوں نے اپنے اپنی جگہ بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ آپ اپنی شاعری کو خود کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نقاد کے طور پر اگر آپ کہ میں نقاد ہوں اپنی شاعری کا۔ اپنی شاعری کا نقاد کیسے ہو سکتا ہے آدمی؟ یا وہ اس کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ کوئی زیادہ ہی اس کا خیال ہوگا کہ سب سے اعلیٰ شاعری ہے۔ ہاں جی، ایسی ہوئی ہی نہیں کبھی۔ میرا خیال یہ دونوں ہی آراء جو ہوتی ہیں، شاعر کا اپنی شاعری پر خود یہ رائے دینا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، بہت ہی irrelevant سی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنی باتیں ہیں، آپ کے ساتھ جو شخص کبھی نہ بیٹھا ہو وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا گزر گیا، اور وہ کتنا مزید گزارنا چاہتا ہے آپ کی صحبت میں۔ آپ کی شخصیت کے اندر ایک جادوئی کشش ہے، اور یہ میں سال ہر سال سے محسوس کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب میری خواہش ہوگی بہت سارے ناظرین کی جو اس وقت ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شاعری، آپ کوئی اپنی غزل، کوئی اپنی نعت، ایک ایک دونوں چیزیں آپ سنائیں، اور پھر ہم ناظرین سے اجازت لیں گے۔ جی میں نے وہ آپ نے چونکہ یہ اشارہ کیا تھا تو میں نے ایک نعت اور ایک غزل نکال لی ہے۔ جی غزل بھی نسبتاً تازہ ہے اور نعت بہت تازہ ہے۔ جی یہ غزل ہے۔ جی نہیں کھلتا کہ اکہرا ہے کہ دوہرا یہ حجاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نہیں کھلتا کہ اکہرا ہے کہ دوہرا یہ حجاب۔ یہ میرے سامنے تصویر ہے یا پردہ خواب۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہ میرے سامنے تصویر ہے کہ یا پردہ خواب، ان کے ہوتے ہوئے پلکیں جو ہوئی تھیں بوجھل۔ ان کے ہوتے ہوئے پلکیں جو ہوئی تھیں بوجھل، جھیلیے بیٹھ کے اب نیند نہ آنے کا عذاب۔ ان کے ہوتے ہوئے کیا بات ہے، پلکیں جو ہوئی تھیں بوجھل، جھیلیے بیٹھ کے اب نیند نہ آنے کا عذاب۔ مجھ کو آئینہ دیا اور جوانی نے میری، کیا مصرع ہے۔ مجھ کو آئینہ دیا اور جوانی نے میری، خود لگایا میرے بالوں میں سفیدی کا خضاب۔ کیا مجھ بات کو آئینہ دیا اور جوانی نے میری، خود لگایا میرے بالوں میں سفیدی کا خضاب۔ ذکر پریوں کا تو اب بھی ہے مگر بیت گیا۔ آئے ہائے، ذکر پریوں کا تو اب بھی ہے مگر بیت گیا۔ مگر بیت گیا وہ زمانہ کہ اڑا کر ہمیں لے جائے کتاب۔ آئے ہائے، کیا بات ہے۔ ذکر پریوں کا تو اب بھی ہے مگر بیت گیا وہ زمانہ کہ اڑا کر ہمیں لے جائے کتاب۔ اور چڑھتے سورج کو جو اطلس کی قبا بخشتا ہے، کیا بات ہے۔ چڑھتے سورج کو جو اطلس کی قبا بخشتا ہے، رت جگہوں کو میرے دیتا ہے لباس کم خواب۔ کیا بات ہے۔
چڑھتے سورج کو جو اطلس کی قبا بخشتا ہے، آہا رت جگوں کو میرے دیتا ہے لباس کم خواب، آہا اور خود بسد ناز میرے دل میں چھپے بیٹھے ہیں، آہا خود بسد ناز بسد ناز میرے دل میں چھپے بیٹھے ہیں، مجھ کو کر رکھا ہے باہر کے جمیلوں میں قرار، خود بسد ناز کیا بات ہے میرے دل میں چھپے بیٹھے ہیں، آہا مجھ کو کر رکھا ہے باہر کے جمیلوں میں قرار۔ آہا اور اس کا مقطع ہے کہ انجمن میں کوئی پرتاؤ نہیں اس کا خورشید، آہا انجمن میں کوئی پرتاؤ کوئی نہیں پرتاؤ نہیں اس کا خورشید، میری تنہائی میں ہوتی ہے انوکھی تب و تاب، آہا کیا بات ہے انجمن میں کوئی پرتاؤ نہیں اس کا خورشید، آہا میری تنہائی میں ہوتی ہے انوکھی تب و تاب، کیا بات ہے اور نہیں کھلتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دورہ یہ حجاب، واہ 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 یہ میرے سامنے آہا تصویر ہے یا پردہ خواب۔ کیا بات ہے کیا بات ہے شکریہ۔ یہ غزل تھی، جی ابھی کچھ ہی دن ہوئے ربیع الاول کے دوران، یہ ایک نسبتاً طویل نعت ہے، ایک تاثر ہے خاص قسم کا، خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے، آہا خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے دل میں گل نعت کھل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے، دل میں گل نعت دل میں گل نعت کھل رہا ہے، آہا روزے پہ جو حاضری ہوئی تھی، آہا روزے پہ جو حاضری ہوئی تھی، واہ واہ اب اس کا خیال جاں فضا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ روزے پہ جو حاضری ہوئی تھی، اب اس کا خیال جا اب اس کا خیال جاں فضا ہے، آہا اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، آہا اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، موتی کی بھلا بساط کیا ہے، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اشکوں سے بھرا ہوا ہے دامن، موتی کی بلا موتی کی بھلا بساط کیا ہے، آہا صدیوں کے حجاب ہٹ رہے ہیں، آہا صدیوں کے حجاب ہٹ رہے ہیں بیتا ہوا وقت رونما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا صدیوں کے کیفیت ہے حجاب سبحان اللہ ہٹ رہے سبحان ہیں، اللہ آہا بیتا ہوا وقت رونما ہے، آہا پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، آہا پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، ظلمت پہ ہم گریز پا ہے، کیا بات ہے کیا مصرع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھیلا ہے ہرا سے وہ اجالا، ظلمت پہ ہم آہا گریز پا ہے رونق سور ماہ کامل، آہا سبحان اللہ ہے رونق سور ماہ کامل، سعدین کا وہاں قراں ہوا ہے، کیا بات ہے سعدین کا وہاں قراں ہوا ہے، دلکش ہے بیان ام معبد، آہا دلکش ہے بیان ام معبد، ہر حرف چمک دمک اٹھا ہے، کیا بات ہے ہر حرف چمک دمک اٹھا ہے، ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ، ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ گرا سراقہ، ٹھوکر ہی سے راہ پر لگا ہے، بہت اچھے بہت ٹھوکر کھا کر گرا سراقہ، بہت اچھے ٹھوکر ہی سے راہ پر لگا ہے، طیبہ میں ہوا ورود مسعود، آہا طیبہ میں ہوا ورود مسعود ورود مسعود، تاریخ کا رخ بدل گیا ہے، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ طیبہ میں ہوا ورود مسعود، آہا تاریخ کا رخ بدل گیا ہے، پھر بدر و احد سے تاب خندق، آہا پھر بدر و احد سے تاب خندق، کیا ایک سے ایک معرکہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بدر و احد سے تاب خندق، آئے کیا ایک سے ایک معرکہ ہے، خیبر سے تبوک تک روانہ، خیبر سے تبوک تک روانہ، بے مثل وہ عزم و حوصلہ ہے، آہا کیا بات ہے خیبر سے تبوک تک روانہ، بے مثل وہ عزم و حوصلہ ہے، آہا
دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، زیر ہو گئے ہیں، مکے میں نبی کا داخلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دشمن سب زیر ہو گئے ہیں، کیا بات ہے، مکے میں نبی کا داخلہ ہے، اور فتح کی سرفرازیوں میں، آہا، اور فتح کی سرفرازی، سرفرازیوں میں کچھ اور بھی سر جھکا لیا ہے، آہا، کیا بات ہے، اور فتح کی سرفرازیوں میں کچھ اور بھی کچھ سر اور جھکا بھی لیا، سر جھکا لیا ہے۔ تاباں تاباں آہا، میان اصحاب، آہا، تاباں تاباں میان اصحاب، اس چہرہ پاک کی ضیا ہے۔ آہا، تاباں تاباں میان اصحاب، آہا، اس چہرہ پاک کی ضیا ہے، گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، آہا، گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، یوں ہے گویا، مہتاب کو ابر چھو رہا ہے۔ آہا، کیا بات ہے، گیسوئے سیاہ یوں ہے گویا، آہا، مہتاب کو ابر چھو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سامنے ہیں حضور پرنور، آہا، وہ سامنے ہیں حضور حضور پرنور، پرنور، آنکھوں نے دیا جلا لیا ہے۔ واہ واہ، وہ سامنے ہیں حضور پرنور، آنکھوں نے دیا جلا لیا ہے، سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، اور موج میں قلزم سخا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سائل بن کر کھڑا ہوا ہوں، اور موج اور میں موج میں قلزم سخا ہے، آہا، لفظوں کی نہیں رہی ضرورت، آہا، لفظوں کی نہیں رہی ضرورت، جو سوچتا ہوں وہ مل رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لفظوں کی نہیں رہی ضرورت، آہا، جو سوچتا ہوں وہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور مقطع ہے کہ خورشید نکل گیا گہن سے، کیا بات ہے، کیا استعمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خورشید نکل گیا گہن سے جب آپ کے در پہ آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خورشید نکل گیا گہن سے جب آپ کے در پہ آ گیا ہے، سبحان اللہ، خوشبو سے بھری ہوئی فضا ہے، آہا، دل میں گل نار کھل رہا ہے۔ واہ واہ، اس نعت شریف کے بعد ڈاکٹر صاحب کوئی کچھ مزید کہنے کی اس وقت وہ نہ وہ ہمت ہے، نہ ماحول ہے، نہ کیفیت ہے، جو لوگ ادھر نہیں ہیں وہ اس طرح کا ماحول نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس نعت کے بعد کیا بنا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، اتنی قیمتی باتیں ہوئیں جو کم از کم یاد رہنے والی ہیں صدیوں تک، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ایک گھر جات رہے کا ایپیسوڈ کرنے کا یہ موقع ملا۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ ناظرین، یہ باتیں دوبارہ کون کرے گا؟ ایسے لوگ کب آئیں گے؟ اور اعزاز ہے اس زمانے کا کہ ڈاکٹر خورشید رضوی جیسے لوگ اس زمانے میں موجود ہیں۔ اس سے زیادہ میں اس وقت کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔